الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤه الى المتقون صدق اللہ مولا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب جس کا اعلان ہوا مسلمانوں کی داستان شجاعت پہلی قسط پیش کی گئی، دوسری قسط کا آغاز ہو اس سے پیشتر اس نیت سے کہ اللہ تعالی ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 10 رتبہ اس کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے. اس نیت سے آقا کی بارگاہ میں جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں باواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے چند باتیں بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسی طاقت اور کیسی بہادری عطا فرمائی. بس یہ اور بات ہے کہ مسلمان کے اوپر جب کبھی بھی 2 چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے تو مسلمان بظاہر مسلمان دکھتا ہے، لیکن در حقیقت روح ایمان، جان ایمان، نور ایمان کچھ نہ کچھ اس کے اندر ضرور کم نظر آتا ہے. آپ دیکھیں وہ 2 چیزیں کون ہیں؟ ایک تو ہے دنیا کی محبت اور دوسری چیز موت کا خوف، موت کا ڈر. ورنہ مسلمان تو وہ ہوتا کہ دنیا کی محبت اس کے اوپر غالب نہیں آنے پاتی، جو بھی کام کرتا خالی اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کرتا تھا. کھانا کھاتا تو خالی اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے روزی دیا، اس نیت سے کھانا بھی کھاتا، پانی بھی اسی نیت سے پیتا، اسی نیت سے زندگی بھی گزارتا. اور موت کا عالم یہ کہ مسلمان جس کا عقیدہ یہ ہے کہ موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ مسلمان جس کا نظریہ یہ ہے، جس کو کلمہ، جس کے گھٹی میں یہ پلا دیا گیا کہ موت اور زندگی صرف اللہ ہی عطا فرماتا ہے. کوئی کتنے پاور پہ پہنچ جائے، کوئی کتنی طاقت کیوں نہ حاصل کر لے، کوئی کیوں نہ کتنی بڑی کرسی بنا لے اپنے واسطے، کوئی کیوں نہ کتنا اقتدار حاصل کر لے، لیکن اور موت اور زندگی کا نظام اس کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. اس لیے کہ موت اور زندگی عطا کرنے والا وہ رب ذوالجلال ہے، وہ پروردگار عالم ہے. اور کبھی کبھی جنگوں کے نرغوں میں انسان ہوتا ہے تب بھی اللہ حفاظت فرما دیتا ہے، اور کبھی آدمی گھر میں ہوتا ہے تب بھی موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے. کیونکہ موت اور زندگی کا نظام سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے وہاں پر موت کا مزہ چکا سکتا ہے، جہاں چاہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. جب مسلمان کا عقیدہ ذرا سوچو، ہم ایسے پروردگار کے ماننے والے ہیں جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. ہم ایسے اللہ کے ماننے والے جس نے بغیر ستون کے آسمان کا شامیانہ بلند کر دیا. وہ پروردگار عالم جس نے اس زبردست زمین کو ہمارے رہنے کے واسطے بنا دیا. وہ پروردگار عالم کی بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی روزی کا انتظام، اس کی جو ہے معیشت کا انتظام، اس کی زندگی کا انتظام اور اس کے موت کا سامان اللہ تعالیٰ نے موت کے ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دیا. وہ پروردگار کے ہم ماننے والے ہیں. ذرا سوچو، آج اگر کوئی جمادات کی پوجا کرتا ہو، نباتات کی عبادت کرتا ہو اور وہ آ کر ہم سے کہے اور تیور لڑائے تو سمجھ لینا اگر ہم کمزور پڑ گئے اس کا مطلب ہمارا نظریہ کچھ اور ہے. ورنہ یاد رکھو یہ حجر و شجر کی پوجا کرنے والے ان کی کیا بساط ہے. ہم تو اس خلاق کائنات کی پوجا کرنے والے ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا.
वही ताकत और कुव्वत देने वाला है, वही अज़्म और हौसला देने वाला है, और वही कभी कभी छोटों को बुलंदी अता फरमाने वाला है। लोग सोचते हैं हम थोड़े हैं, क्या कर सकते हैं? सोच बदल डालो, थोड़ा क्या कर सकता है? आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है थोड़े मत देखो, ये देखो अल्लाह के मानने वाले कितने हैं। थोड़े मत देखो, ये देखो अल्लाह के मानने वाले कितने, वरना हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में भी इंसान खुश हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कम मिन फियतिन कसीरतिन कम मिन कलील फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत सी थोड़ी जमात है, बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी जमात, मुख्तसर कलील जमात, थोड़ी जमात को अल्लाह तबारक व तआला अपनी इजाजत और अपने हुक्म से बड़ी जमात पर गलबा अता फरमाता है। का अक़लियत में है, थोड़े डरने की जरूरत नहीं, शर्त यह है कि अल्लाह को राजी करो। अगर अल्लाह को राजी कर लिए तो खुदा की कसम मैदान में हम होंगे, आसमान से फरिश्तों को अल्लाह मदद के लिए उतार देगा। थोड़ी जमात को अल्लाह ताला बड़ी जमात पे गलबा अता फरमाता है। अगर अल्लाह राजी हो गया तो याद रखो मुसलमानों, हम ऐसे परवरदिगार के मानने वाले हैं कि 313 मैदान में उतर गए हैं, तो कभी 1000 फरिश्तों की मदद आ रही है, कभी 3000 की मदद आ रही है, कभी 5000 की मदद आ रही है। अरे ये तो मदद की बात है, वरना मुस्तफा शाख देते हैं और गुलामान मुस्तफा उससे तलवार का काम ले लेते हैं। अपने ईमान का मुहासबा करो, अपने ईमान को परखो। प्यारे, हमारा ईमान अल्लाह की जात पर है कि नहीं? अल्लाह, मौत और जिंदगी किसके हाथ में है? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, किस्ता आप घर में आराम कर रहे हैं, मौत आ सकती है कि नहीं आ सकती? अच्छा ये बताओ, मैदान कारज़ार में अगर हम हैं, वहां पर अगर अल्लाह ताला हिफाजत करना चाहे तो कोई मार सकता है? नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है। वही परवरदिगार है जो फरमाता है अलैहिस्सलाहु बिअब्दिल काफ़ा, अल्लाह तो काफिल, अल्लाह ताला फरमाता है अरे सुनो, क्या तुम्हारा परवरदिगार अपने बंदों के लिए मदद के लिए काफी नहीं है? सुनो मुसलमानों, हमारे परवरदिगार ने कहा बिलाशुबा अल्लाह ही हमारी मदद के लिए काफी है, अल्लाह ही हमारी मदद के लिए काफी है। और अल्लाह जिसकी मदद करता है प्यारे, अगर वो पानी पे भी कदम रखता है तो बेड़ा पार लगा देता है। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। अपने ईमान का मुहासबा करो मुसलमानों, हम अल्लाह के मानने वाले। देखो सहाबा की बहादुरी, ताबईन की बहादुरी से पहले बताया कहते उमर के जमाने में दरिया के ऊपर लोग चल गए, और वही नहीं उनके घोड़े भी चले, और घोड़े के खुर तक गीले ना हुए। सुभान अल्लाह, खुर तक गीले ना हुए। सोचे वो परवरदिगार है। एक बार झूमकर दुरूद पाक मैंने सुनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मुसलमानों, हमारे असलाफ हमेशा बहादुरी और शजाअत का मुजाहरा करते रहे, कभी अपने ऊपर दुनिया को गालिब होने नहीं दिया। जब दुनिया किसी आदमी के ऊपर गालिब होती तभी आदमी जाके के डरता है, क्योंकि ये सोचता है कि मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, शानदार मेरा बंगला है, शानदार मेरा कारखाना है, शानदार मेरा माहौल है। तब जाकर के इंसान सोचता है अगर मुझे कुछ हो गया तो इस शानदार बंगले में कौन रहेगा, इस शानदार कारखाने को कौन संभालेगा। मुसलमानों, हमको शानदार बंगला या शानदार कारखाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपने ईमान की फिक्र करने की जरूरत है। ईमान की हिफाजत तुम करो, अल्लाह ताला तुम्हारे सामान की हिफाजत करने वाला है। अल्लाह खुद सामान की हिफाजत करेगा और खुद गैरों पे रोब और दबदबा तारी होगा। खाली चेहरा देख करके घबरा जाएगा, चेहरा देख करके घबरा जाएगा। खाली ऐसा अपना बखार तो बना लो ऐसा। देखो अब आओ चलते हैं, आगाज करते हैं साहबा की बारगाह में, जो सबसे बहादुर कहलाते थे उन्हीं की बारगाह में चलते हैं। वो है कि जब तलवार चलाते हैं तो हातिफे गैबी से नारा लगाया जा रहा है ला फता इल्ला अली इब्न अबी तालिब, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ये तलवार चला रहे होते अली करमल्लाहु वजहुल करीम, एकदम नहींफो नातवा, बदन के एतबार से बिल्कुल कमजोर, लेकिन रूहानियत का गलबा है। बदन कमजोर दिख रहा है और कोई लंबाई भी ज्यादा नहीं है, लेकिन याद रखो उनका कद कितना ऊंचा है। तलवार उनके हाथ में है, चला होते अली रहे हैं
اور عاطف غیبی سے آواز آ رہی ہے، آج اگر کوئی مرد قلندر ہے تو وہ کوئی نہیں، وہ علی بن ابی طالب ہے۔ آج اگر کسی کی تلوار چل رہی ہے تو وہ ذوالفقار حیدری چل رہی ہے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے غزوہ احد کے بعد علی سے پوچھا، علی جانتے ہو یہ نعرہ کون لگا رہا؟ کون کہہ رہا تھا؟ لا فتح الا علی بن ابی طالب؟ کون کہہ رہا تھا لا سیف الا ذوالفقار؟ کون کہہ رہا تھا؟ ہم لوگ ہوتے تو کہتے کہ ہم تو جانتے ہیں، لیکن حضرت علی ہے جانتے ہیں آداب مصطفیٰ کیا ہے، آداب مصطفیٰ کیا ہے، کہتے ہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا علی جب تم مقابلہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس نعرہ لگانے کے واسطے منتخب فرمایا۔ کہاں مولانا حوالہ کہاں مدارج النبوہ اٹھا کر کے دیکھو، معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا، ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھو صحابہ اتنے بہادر، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے مقابلہ نہ ہونے پائے، مقابلہ کرتے ہیں تو اپنے بھائی سے کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں تو رشتہ دار سے کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں تو اپنے معاشرے میں کلمہ گو بھائی سے مقابلہ ہوتا ہے، ارے ان سے مقابلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ صحابہ کی صفت قرآن میں آئی ہے، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے مہربان ہیں، اگر ان کا کوئی بھائی ان کے سامنے آتا ہے تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی دستبوسی کرتے ہیں۔ آقا نے خود فرمایا سعد آ رہے ہیں تمہارے سردار ذرا کھڑے ہو جاؤ، اور طور ازالۃ الخفا کے اندر آیا، ایک صحابی آئے، وقت کے خلیفہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عزت کے واسطے کھڑے ہی نہ ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد ان کو مصافحہ، ان سے مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھوں کو چوم کر اپنے سر پہ رکھ لیا۔ وقت کا خلیفہ، اتنی محبت، اگر ہمارے آپس میں یہ محبت ہوتی الحمدللہ، غیر ہماری محبت کو دیکھ کر کے مر جاتا، محبت کو دیکھ کر کے مر جاتا، لیکن ہائے حب جا، ہائے مرتبے کی خواہش، ہائے عہدے کا وہ کی لالچ، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا ڈالا اس نے۔ ہمیں صدر نہیں بنایا گیا، ہمیں سیکریٹری نہیں بنایا گیا، ہمیں یہ نہیں بنایا گیا، وہ نہیں بنایا گیا، خالی اس کا تماشا لے کے رکھا۔ یاد رکھو آخرت میں صدر سیکریٹری کو نہیں چلیں گے، آخرت میں کون چلے گا؟ رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ عزت والا رب کی بارگاہ میں ہوگا تو وہی ہوگا جو متقی پرہیزگار ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا۔ یہ دیکھو متقی بنے کہ نہیں، بعد میں دیکھنا صدر بنے کہ نہیں، بعد میں دیکھنا قائد بنے کہ نہیں، بعد میں دیکھنا پہلے متقی تو بن کے بتاؤ، تقویٰ کو اختیار کرو، بس اپنا حب جا، اللہ 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 اللہ، کیا ہے مرتبے کی خواہش۔ آخرت میں جانتے ہیں کون مرتبے والے ہوں گے، کون مرتبے والے ہوں گے؟ کہ ایک حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، تم تو صدر نہ تھے، تم تو سیکریٹری نہ تھے، تم تو اپلا گھپلا کرنے والے نہ تھے، تمہارا حساب تو کلیئر تھا۔ کیوں کلیئر تھا؟ کہا تم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، ارے آج تمہارا بچہ حافظ قرآن بنا، آج ساری دنیا دیکھ لے جو میرے کلام کا حافظ ہوتا ہے اس کی باپ اور اس کی والدہ کی شان کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گولڈن تاج زریں ان کے سروں پہ رکھے گا۔ کہا یار آخرت میں جو عہدہ ملے گا اصل وہ عہدہ ہے، تو کہا آخرت کے عہدے کے چکر میں رہو، دنیا کا عہدہ چھوڑ دو، دنیا کا عہدہ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو خود ہمارے واسطے چھوڑا کر ہمارے پیچھے لگا دے گا، ہماری قدم چومے گی دنیا، لیکن اگر دنیا کے چکر میں پڑے تو دنیا بڑی مطلبی ہے، دوڑاتی ہوئی نظر آئے گی۔ آؤ حضرت علی کے پاس چلتے ہیں۔ فرماتے غزوہ احد کے موقع پر حضرت علی فرماتے شاہ مردہ، مرد قلندرہ، وہ فرماتے مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا، دوسرا حصہ صفحہ 167 کے اندر فرماتے ہیں علی کرم اللہ وجہ الکریم احد کے دن مجھ پر 16 تلوار کی باریں پڑی، ایک تلوار سے نہیں 16 لوگوں نے حضرت علی پہ حملہ کیا تھا۔ کتنے لوگوں نے؟ کتنے لوگوں نے؟ اگر ہمارا بچہ ہوتا تو ڈر کے مارے مار کھاتا رہتا، لیکن علی نے بتایا تلوار چلانے والے وہ غیر ہیں،
वो शजर व हजर की पूजा करने वाले हैं। और ये जो तन्हा नजर आता है, अगरचे अकेला है लेकिन मदद तो अल्लाह की है। हज़रत अली के ऊपर 16 लोगों ने हमला किया, तलवारें हाथ में है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं मुझ पर 16 बार तलवार की हुई। फरमाते जिनमें से 4 बार ऐसे हुए कि मैं जमीन पर आ गया। 4 बार ऐसे हुए, लेकिन जमीन पर आने के बाद जमीन पर रहे नहीं। हज़रत अली फरमाते जब 4 बार मैं जमीन पर आया, हर मर्तबा मुझे एक मर्दे खुबरू और खुशबाजू ने उठाया और मुझे उठा करके मेरे पांव पर खड़ा करता और कहता काफिरों पर हमला करो क्योंकि तुम अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी कर रहे हो। और उसके बाद कहता खड़े होकर मुकाबला करो, कुफार पर हमला करो, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल तुमसे खुश हो चुके हैं। देखो जबरदस्त, जब ये तमगा मिल जाता है बंदे को तो जानते हैं बंदे का जोश कहाँ पे होता है, 7वें आसमान पर होता है। कहाँ आम बंदे का जोश ये होता है, वो तो आका अलैहिस्सलाम के, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने पाए के साहबी हर बार उनको खड़ा करते, कहते मुकाबला करो। ये नहीं कहते कि 16 है खामोश हो जाओ, ये क्या करेंगे वो क्या करेंगे, नहीं कहा अकेले हो तो क्या हुआ, मदद तो अल्लाह की है। शाहे मर्दा हो, शेर खुदा हो, शेर खुदा का काम तो मुकाबला करना है। शेर ये नहीं देखता कि गीदड़ कितने हैं, कुत्ते कितने हैं। बोलो यार, कि देखता है कुत्ते ज्यादा है, भागो यहां से। बोलो तो क्यों हम लोग शेर नहीं बन पा रहे हैं, क्यों हमारे अंदर से बहादुरी खत्म हो गई। शेर जब हमला करता है तो जिधर जाता है गीदड़ों की जमात और कुत्तों की जमात तितर बितर हो जाती है, क्योंकि मालूम है शेर का एक पंजा, ये वो पंजा है जो कहरे इलाही बनकर के साबित होगा। तो हमारी बहादुरी की दास्तानें लिखी जाए, हम लोग अपने बहादुरी की का मुकाबला मुजाहरा करें और सहाबा कराम को अपना आइडियल हमको बनाना है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को 4 बार पढ़ते जमीन पे बताते गिर पड़ा हूं, लेकिन आए मदद ये नहीं है, उठाता पांव पे खड़ा करता, कहता हमला करो इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में हो। तो हम किसकी फरमाबरदारी में, जोर से बोलिए यार, किसकी फरमाबरदारी में? जब अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी में है तो बस अब ईमान बेचेंगे, ईमान का सौदा करेंगे, नहीं जान जाए जाने दो पर ईमान न जाने दो, इसलिए कि जान जाएगी तब भी जिंदा रहेंगे, ईमान चला गया तो जिंदा रहना। अल्लाह अल्लाह, हर दर पे झुके सर ये मेरी, सामान्य तजारत मेरा यही होना चाहिए। अकेले हैं तब भी हमारा ईमान वैसे रहेगा इंशाअल्लाह। एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह, इस नियत से बोले कि मुस्तफा करीम खुश हों और अल्लाह ताला सदक़े मोहम्मदी हमें अता फरमाए। बोलो या रसूल अल्लाह, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह, कहा फिर तुझको क्या। जी हज़रत अली फरमाते हैं, इसीलिए तो आला ने जब ये देखा कि 16 और सबको किनारे लगा दिया एक मर्द कलंदर ने, तो आला ने गुनगुना उठे, कहते शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, बस पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, क्योंकि हज़रत अली ने जो किया 16 लोगों का मुकाबला किया। अब हम बोलते हैं हम अली वाले हैं, अली को मानने वाले हैं, लेकिन 2-4 हो जाए तो खामोशी तारी होती है। अगर अली वाले हैं तो बता देना, अली वाला जहां जाता है अल्लाह की वहदानियत का चर्चा आम कर देता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते जंग से जब मैं फारिग हुआ तो फारिग होने के बाद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली जो तुमको उठा के खड़ा करता था जानते हो कौन है? कौन है? हम आपके पास भी फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन मलाइका हफ़ज़ा बहुत हैं, लेकिन मैं देखूं जरूरी नहीं। आप मेरे पास हैं, आप देखें जरूरी, लेकिन कोई आम आदमी नहीं देख पाता है। लेकिन जो आम नहीं होता, सोचो जिससे खुदा का जलवा नहीं छुपा उससे कोई दूसरी चीज छुप सकती है? तो उस
مصطفیٰ نے کہا علی پہچانتے ہو کون تھا جو کھڑا کرتا تھا اٹھا کر کے کہتا تھا کفار پر حملہ کرو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا سرکار میں انہیں نہیں جانتا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ان کا چہرہ دعیہ قلبی کے چہرے سے ملتا تھا، دعیہ قلبی کے چہرے سے ملتا تھا۔ حضرت علی سے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تمہاری آنکھوں کو اللہ خود روشن کرتے ہیں۔ فرشتے کو دیکھ رہے ہیں نا، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اب تو بول لو کس کو دیکھ رہے ہیں؟ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ علی اللہ تمہاری آنکھوں کو خوب روشن کرے، جو تمہاری مدد کے لیے آئے تھے، جو تمہیں کھڑے کرتے تھے کوئی اور نہیں بلبل صبح جبرائیل علیہ السلام تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ دوسرا حصہ صفحہ 164 کے اندر لکھا اب یہیں سے غلاموں کو ذہن مل گیا کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی رہے تو ان کی یہ شان ہو گئی، ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں، ان کے صدقے میں مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں۔ جب ہمارا اپنے آپ کا مشاہدہ کریں گے، اپنا محاسبہ کریں گے تو ہم کو بھی معلوم ہوگا پیارے یہاں تو کتا کسی کے گھر میں رہتا ہے، مالک کو دیکھ کر کے شیر ہو جاتا ہے۔ ہمارے مالک تو ایسے مالک ہیں جن کو مالک جنت کہا جاتا ہے، تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پکار اٹھے برادر اعلیٰ حضرت برجستہ کہتے ہیں اس کو شیروں پر شرف حاصل ہو گیا، آپ کے در کا جو کتا ہو گیا۔ سرکار کے در کے کتے تو بنے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا پاور عطا فرماتا ہے۔ وفادار تو بنے کتا، وفادار کے معنی میں ہوتا ہے اس کا معنی مجازی، وفادار مصطفیٰ کے ہم بن جائیں اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ جی ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں وہی غزوہ احد کے موقع پر، وہی مدارج النبوہ کے اندر ہے، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہتے ہیں جب مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آئے۔ آدمی تنہا ہوتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، لیکن میرے نبی بتاتے ہیں اگر 100 لوگ 1000 کروڑوں کی تعداد میں ہیں اس وقت جوش بتانا یہ کمال نہیں ہے، اس وقت جوش کا بتانا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ کفار سامنے، دشمن اعدائے دین سامنے ہو اور تم تنہا پڑ جاؤ تو گھبرانا مت۔ ایسے موقع پہ تمہارے نبی نے بزدلی کا مظاہرہ ہی کیا ہے بلکہ جوش اور مردانگی اور شجاعت کا مظاہرہ فرمایا۔ شیخ صاحب فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ گئے، بولو سبحان اللہ، اکیلے پڑ گئے، کیا ہو گیا؟ جوش میں آ گئے۔ اسی لیے تو دیکھو اسی سنت پہ اعلیٰ حضرت نے عمل کیا، اسی سنت کہ سب کے بیچ میں جوش میں رہنا کمال نہیں ہے، تنہا رہ کے کمال جوش بتاؤ تو کمال ہے۔ تو کبھی اظہار کر دیا، ایک طرف اعدائے دین اور ایک طرف ہے حاسد، آج بھی وہی حال ہے، ایک طرف اعدائے دین اور ایک طرف ہے بندہ ہے تنہا شہاب تم پہ کروڑوں درود، لیکن پھر جیسے ہی اندازہ ہوا یہ کیا کہہ ڈالا میں تو اکیلا تنہا ہوں، یہ کیا کہہ ڈالا میں نے، سرکار آپ کی مدد آپ کی بارگاہ سے میں ملتی ہے، میں تنہا کیوں کہوں؟ تو برجستہ کہتے ہیں کیوں کہوں بے کسوں میں، کیوں کہوں بے بسوں میں، ارے تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ اعلیٰ کی ذات ہے، اسی سنت کو زندہ فرمایا۔ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ گئے، آپ کی پیشانی سب پسینہ متقاطر ہوا، ٹپکنے لگا۔ اس حالت میں آقا علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ آپ کے پہلو مبارک میں کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہے، تم کیوں اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں مل گئے؟ چلے گئے تو تم بھی چلے جاتے۔ حضرت علی آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے سرکار لا کفر بعد الایمان، ایمان لایا، ایمان کے بعد کفر نہیں ہے، اور ایمان کیا ہے تو خود اعلیٰ سے پوچھو بتائیں گے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے یہ، ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ علی نے یہی کہا لا کفر بعد الایمان، اب ایمان لے آیا اب نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ اس کے بعد کہتے ان لی بک اسوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا مطلب تو سب آپ ہی سے ہے، آپ ہی سے ہے۔ اسی کو اعلیٰ کبھی یوں کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا
غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے، یہ مسلمانوں کا تہوار ہونا چاہیے۔ تو گھبرانے کی ضرورت ہے کہ شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ارے زور سے بولو یار، بہادری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے بزدل وہ ہے جسے جینے کا حق نہیں ہوتا، اور بہادر وہ ہوتا ہے جو خود جیتا ہے، جو دوسروں کو جینے کا حق دے دیتا ہے۔ بہادر کی بہادری کے صدقے میں کمزور لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے بہادری کے قصے بیان کیے جائیں، بزدلی کے نہیں۔ بزدلی کے واقعات نہ بیان کیے جائیں، بہادری کے واقعات بیان کیے جائیں، ایسا کچھ ہونا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب غزوہ احد میں مقابلہ کیا، بتا نعرہ لگ رہا تھا، تلوار چل رہی تھی، تو کیا نعرہ لگ رہا تھا؟ جوان ہے اگر کوئی تو کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ تلوار ہے تو کس کی ہے؟ ذوالفقار حیدری۔ تو مدارج النبوہ میں شیخ صاحب لکھتے ہیں دوسرے حصے میں، فرماتے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اتنی بہادری دکھائی، جب جنگ ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد بلبل سدرہ آقا کی بارگاہ، بلبل سدرہ آقا کی بارگاہ۔ اور ایک میں نے پچھلے جمعہ کو خانقاہ برکتیہ میں ایک بات بتائی، پہلی اذان کہاں ہوئی ہے؟ زور سے بولو۔ اور آخری بھی کہاں رہے گی؟ یہی رہے گی، چاہے کچھ کرنا پڑے، یہی ہوگی اذان۔ اور پہلی اذان دینے کے لیے کون آیا تھا؟ زور سے بولو۔ جبرائیل آئے تھے۔ اور جبرائیل کس کے وزیر ہیں؟ زور سے بولو یار۔ اور وزیر وہی جاتا ہے جہاں بادشاہ کی بادشاہت ہوتی ہے۔ تو کہا وزیر نے آ کر کے بتا دیا، سنو میں آقا کا وزیر ہوں۔ جب میں آقا کا وزیر میں آ گیا تو سن لو ہندوستانی مسلمانوں، تمہارے نبی کی بادشاہت یہاں بھی ہے، تمہارے نبی کی بادشاہت یہاں پر بھی ہے۔ جب میرے نبی کی بادشاہت ہے تو ہم رعایا گھبرائے کیوں؟ جی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم کو تو ڈٹ کر آقا کے فرمان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جنگ ختم ہو گئی، بلبل سدرہ آقا کی بارگاہ میں حاضرہ آنے کے بعد کہتے ہیں، حضرت جبرائیل کو کیا کہتے معلوم؟ عرض کیا کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ساتھ کمال بہادری و جمع مردی دکھائی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو منی و انا منہ۔ آقا فرماتے علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ سبحان علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ کمال اخلاص کی بات ہے، یہ آقا علیہ السلام کی کمال محبت ہے کہ آقا نے فرمایا علی مجھ سے، میں علی سے۔ کیوں؟ خاندان ایک، خاندان ایک، تیور ایک۔ یہ مت سمجھ لینا کہ کام بھی ہے۔ وہ منصب رسالت میرے نبی کا ہے، وہ منصب نبوت میرے نبی کا آخری نبی ہے۔ حضرت علی کو آقا علیہ السلام نے اپنی بارگاہ کا باب العلم بنایا ہے، حضرت علی کو آقا نے مولا کائنات بنایا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو جبرائیل اٹھ پڑے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جملہ سنا تو کہا وَأَنَا مِنْكُمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی آپ سے، آپ علی سے ہیں تو میں آپ دونوں سے ہوں، یہ ہے کمال بہادری کا صلہ۔ ایک ذہن اور مل گیا پیارے، جو مصطفیٰ کے واسطے، اللہ کے واسطے بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ اس سے راضی بھی ہوتا ہے، اور مصطفیٰ فرماتے وہ مجھ سے ہوتا ہے۔ اور یہی سے یہ بھی ذہن مل گیا کہ جبرائیل نے کہا خالی مصطفیٰ سے تو ہی ہو، جب بادشاہ کے ہو گئے تو وزیر کے بھی ہو جاؤ گے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے بہادری کی ضرورت ہے، مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کفر اور جب ایمان کا مقابلہ ہو جائے تو ہمیشہ غلبہ کس کو اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن اگر ایمان والے گڑبڑ ہو جائے تو یاد رکھو پیارے، اپنے ایمان کا جو ہے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آؤ ذرا ایک صحابی کو اور دیکھتے ہیں، غزوہ احد میں ہم لوگ تو مرنے سے ڈرتے ہیں، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ایک دم کڑوی بات ہے، اکثر لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں، جیل چلے جائیں گے، یہاں ہوگا، سلاخوں کے پیچھے مار دیے جائیں گے، یہ کر دیے جائیں گے، وہ کر دیے، ارے کوئی نہیں کچھ کر پائے گا، وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے تو وہ ہر طریقے سے لے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے تو کوئی بھی پھنسا نہیں سکتا ہے، کوئی بسا نہیں سکتا ہے، کیونکہ سارا کرم اگر ہوتا فعال لما یرید کا ہوتا ہے، اس پروردگار کا ہوتا ہے کہ جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے فیصلہ نافذ فرما دے۔ تو ایک صحابی ہے جن کا نام
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں احد کے میدان میں سرکار کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، تیر آ رہے تھے کفار کے، تیر آ رہے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکتے، اپنے ہاتھ سے روکتے، اپنا چہرہ سامنے کر دیتے، اپنے سینے کو سامنے کر دیتے، تیر کھا رہے ہیں لیکن مصطفیٰ پہ تیر کو نہیں جانے دے رہے ہیں۔ یہ بھی محبت کا جذبہ، آقا چاہتے تو اشارہ کرتے تیر اپنا رخ بدل دیتا، کیونکہ مصطفیٰ کے اشارے سے سورج نے بھی اپنا رخ بدلا ہے، چاند نے اپنے انداز گردش کو بدلا ہے، تو مصطفیٰ اشارہ کرتے تو سب ہو جاتا، لیکن مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کہ میرے اوپر اپنی جان کی بازی لگانے والا کون ہے، کون اپنے محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے والا ہے۔ تیروں کا تیر آ رہے ہیں، ہاتھوں سے روکا جا رہا ہے، سینے سے روکا جا رہا ہے، بدن کے حصے سے روکا جا رہا ہے، جس طرف سے تیر آتے ہیں آپ کے بدن پہ آ رہے، اتنا تیر کھایا کہ ہاتھ شل ہو گئے، شل ہو گئے، کام کرنا بند ہو گئے۔ اگر یوں ہی انسان کو فالج ہو جائے تو ٹینشن ہوتا ہے کہ ہاتھ خراب ہو گیا، ارے ان ہاتھ پہ قربان جو مصطفیٰ کے لیے ڈھال بن گئے، ان ہاتھوں پہ قربان، اس بدن پہ قربان جو مصطفیٰ کے لیے ڈھال بن گئے، ہاتھوں کو لگایا، ہاتھ شل ہو گئے، اتنے زیادہ تیر لگ گئے کہ گرے بے ہوش ہو گئے، گرے بے ہوش ہو گئے۔ اب تیروں کا سلسلہ بھی تھم گیا، تیروں کا سلسلہ بھی تھما ہے۔ آقا علیہ السلام نے پیکر صداقت ابو بکر سے فرمایا، جاؤ طلحہ غش کھا کر گر پڑے ہیں، پانی کے چھٹے مارو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مقابلہ چھوڑا، پانی کے چھیٹے مارے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ہوش میں آئے تو انہوں نے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بدن میں کتنے نشانات ہیں، کتنے گھاؤ ہیں، کتنے زخم ہیں، ڈائریکٹ یہ پوچھا ہے ابو بکر یہ بتاؤ میرے نبی کا حال کیسا ہے، آقا علیہ السلام کا حال کیسا ہے، یہ مصطفیٰ پہ جان نشانور کرنے والے۔ آج اگر ہم لوگ ناموس رسالت تو بہت پہلے اٹھ کھڑے ہوتے تو خدا کی قسم یہ نوبت ہمارے سامنے نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمانوں کو جب بھی مسلمانوں کو برباد کرنے کا یا مسلمانوں کو ختم کرنے کا پلان بنایا گیا تو خالی یہ دیکھا گیا، یاد رکھو گھر گرانا اس وقت آسان ہوتا ہے جب گھر میں رہنے والا کوئی نہ ہو۔ اگر گھر میں رہنے والا ہوتا تو مقابلہ کرتا ہے، تو انسان کے بدن کو ختم کرنا کمال ہے۔ اگر اس بدن میں کیا روح نہ ہو تو یاد رکھو مسلمانوں کے اندر کی جو روح ہے وہ روح جو ہے آقا علیہ السلام کی محبت کا نام ہے۔ آقا کی محبت میں اگر ہم لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تو خدا کی قسم یہ نوبت کبھی نہیں آتی۔ تو کیا ناموس رسالت سے پہرا دینے کے لیے تیار ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہی نعرہ ہے آخرت میں کام آنے والا۔ ابھی حدیثیں پیش کر رہا ہوں کہ نعرہ صحابہ نے کیوں لگایا تھا، کیوں لگایا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، ڈھال بن گئے۔ اور آگے بڑھو، ایک صحابی ہے جن کا نام سعد بن ابی وقاص، بولو سبحان اللہ۔ ہم لوگ کہیں ہمارے ماں باپ حضور پہ قربان، ہم لوگ کیا کہیں ہمارے ماں باپ حضور پہ قربان، لیکن سعد بن ابی وقاص کی کیا ہے شان کہ مصطفیٰ کا مل جائے شاندار فرمان، کیا آقا کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں احد کا موقع ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص زبردست تیر انداز ہیں، زبردست تیر چلانے والے ہیں، تیر میں بڑی مہارت ہے۔ ہمارا نوجوان تو زبردست پبجی چلانے والا ہے، ہمارا نوجوان تو ٹک ٹاک چلانے والا ہے، ہمارا نوجوان تو میسج پڑھتا بھی نہیں، سوشل میڈیا پہ لگا رہتا ہے، ہمارا نوجوان چلاتا ہے وہ جس سے ایمان خراب ہوتا ہے، ہمارا نوجوان تو نہ جانے کیا کر رہا ہے، لیکن وہ بھی نوجوان تھے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب، یہ جذبہ ان کا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلاتے تھے، ان کو تیر کون دے رہا تھا؟ مصطفیٰ دے رہے تھے۔ اور آقا تیر دیتے فرماتے ارم سعد فداک ابی و امی۔ آقا ہم لوگ کہیں کہ سرکار پہ ہمارے ماں باپ قربان، آقا فرماتے سعد مارو کفار کو تیر، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ کیا شان ہے یار سعد بن ابی وقاص کی کہ انہوں نے بہادری کا مظاہرہ فرمایا تو مصطفیٰ نے تمغہ دے دیا، میرے ماں باپ تم پر قربان۔
بہت بڑی بات ہے پیارے، یہ آقا فرمائے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، بہت بڑی بات ہو گئی پیارے آقا نے فرمایا۔ اس کے بعد سعد نے جب یہ سنا تو اب تو جوش سے لبریز، سبحان، اتنے لبریز کے تیر چلانا شروع کر دیا۔ سرکار دیتے تیر چلاتے، سرکار دیتے تیر چلانا شروع کر دیا۔ ایک کافر جس کا نام تھا مالک بن زبیر، بڑا زبردست کافر تھا۔ کچھ کافر ہوتے ہیں نا جن کے اوپر شیطان حاوی رہتا ہے، شیطان حاوی رہتا ہے، یاد رکھو وہ شیطانیت کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا کیا پی رہا ہے، کسی کا پیشاب پی رہا ہے، کبھی شراب پی رہا ہے، کبھی نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے، غرض کی ہر وہ کام جس سے شیطان خوش ہوتا ہے وہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ذرا سوچو، شیطان کو وہ خوش کر کے ہمارے مقابلے میں لانا چاہتا ہے، لیکن ہم رحمان کو کب راضی کریں گے، ہم رحمان کو کب راضی کریں گے؟ یاد رکھو شیطان سے مقابلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب رحمان راضی ہوگا، تبھی جا کر روحانیت کا غلبہ ہوگا، شیطان بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ تو مالک ابن زبیر نام تھا اس کا، آ گیا اور اتنا خطرناک، اس نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، بہت سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا، زخمی کر دیا، مقابلہ کر رہا تھا۔ آ گیا حضرت سعد بن ابی وقاص کے پالے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے سامنے آیا، دیو ہے آیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے کہا تھا نا سعد مارو، سعد مارو، اب آقا کہیں مارو، اور وہ لوگ تو گئے جو بولتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سراپا رحمت، لہذا مقابلہ سرکار نے کبھی نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں آقا نے ہمیشہ رحمت کا مظاہرہ کیا، ہمیشہ رحمت کا مظاہرہ کیا۔ سرکار کو معلوم ہے کہاں پہ چیر پھاڑ کرنا ہے، کہاں پہ مرہم رکھنا ہے۔ سرکار طبیب حاذق ہیں، اخلاق میں یہ بھی داخل ہے کہ ظالم سے مقابلہ کیا جائے، اخلاق میں یہ بھی داخل ہے کہ مرتد سے مقابلہ کیا جائے، اخلاق میں یہ بھی شامل ہے کہ مصطفیٰ کے واسطے لوگوں سے محبت کی جائے، دونوں پہلو پہ دیکھنا۔ اسی لیے حدیث میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، یعنی جو مصطفیٰ سے محبت کرو اس سے کرو محبت، یہ اللہ سے محبت ہوگی، اور جو مصطفیٰ سے کرے نفرت کرو اس سے نفرت، یہ اللہ کے لیے نفرت۔ حدیث میں افضل اعمال میں سے جو شمار کیا گیا، آقا نے فرمایا سعد بن ابی وقاص نے لگایا، ابھی تک تو نشانہ ساتھ کے مارتے تھے، ابھی تک نشانہ ساتھ کے مارتے تھے نشانہ لگا کر، لیکن آیا ہے مالک ابن زبیر تو اٹھایا تیر سرکار کے ہاتھ سے لیا، کمان پہ لگایا، چلہ چڑھایا اور چھوڑ دیا۔ ایسا چھوڑا کہ مصطفیٰ نے کہا مار، مصطفیٰ نے کہا مار، ایسا مارا کہ تیر آنکھ پہ لگا، گدی سے باہر، گدی سے باہر ہو گیا تیر۔ جیسے ہی باہر ہوا مصطفیٰ نے دعا کی تھی، اللہ اسی موقع میں سرکار نے دعا کی تھی، اے میرے مولا، میرے سعد نے دیو ہیکل کو مارا ہے، میرا سعد جو بھی دعا تجھ سے کرے تو ہر دعا کو قبول کر لینا۔ اسی موقع پر مصطفیٰ نے تمغا دیا۔ اس کے بعد فرمایا سعد سے آقا علیہ السلام نے اجاب اللہ دعوتک وصد رمیک، آقا علیہ السلام نے فرمایا سعد خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور تمہارے نشانے کو بھی صحیح ٹھکانے سے پہنچایا۔ آقا نے فرمایا اس موقع پہ تمغہ مصطفیٰ نے دیا کہ مولا میرا ساتھ جو دعا کرے قبول کر لینا۔ جب میرے امام نے دیکھا تو چھوڑ اٹھا اور برجستہ کہا وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اتنی بہادری کی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، سرکار دیکھ رہے تھے نا، ارے زور سے بولو یار، اگر آج ہم کچھ کرتے ہیں تو سرکار دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ ارے سرکار دیکھتے ہیں، کبھی کبھی تو انسان بھی نہیں دیکھ پاتا لیکن سرکار دیکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لوگوں سنو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے لوگ دوسروں سے قریب دور ہو سکتے ہیں، لوگ دوسرے سے چھپ سکتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کہا جب قریب ہے تو ہر بات دیکھتے ہیں نا، اب تو ایسی بات کرنا جس سے سرکار خوش ہو، سمجھ رہے نا؟ سرکار کے سامنے صحابہ نے بہادری کا مظاہرہ فرمایا، الحمدللہ سرکار دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ سرکار کے دین کے واسطے، سرکار کے امتی کے واسطے ہم بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تو ابھی بلاؤں گا میں، پھر دیکھوں گا کون کون ہاتھ اٹھایا تھا مسجد کے اندر۔
صاحب یاد رکھو آج وہ دور ہے کہ قرآن ہاتھ میں قسم لے کے کہیں کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. یاد رکھو ورنہ ہم ہی لوگوں میں سے خریدا جاتا ہے. آج حالات جو بنے سب سے پہلے دلال ان لوگوں نے کہا تھا نافذ کیا جائے. وہی دلال جو عہدے کے چکر میں کبھی طلاق ثلاثہ پہ ریلی نکالے تو بک جائیں. اور ایسے موقع پہ کیا بھروسہ ہے آج کام کرے کل بک جائیں گے. اس لیے یاد رکھو یہ بکنے والی قوم ہے اور سنی وہ ہے جو ٹکنے والی قوم ہے. بکنے والوں کے ساتھ نہیں چلنا ہے, ہم کو ٹکنے والوں کے ساتھ رہنا ہے. یاد رکھو مسلمانوں ہم ٹکیں گے جب مصطفیٰ کی محبت ہمارے دل میں موجزن ہوگی. آقا کے دین کے واسطے ٹکنے کا پلان بنا لو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر بہادری پیدا فرما دے. اور آگے بڑھو. ایک صحابی اور جن کا نام ابو طلحہ, وہ خالی طلحہ انصاری تھے نا, یہ ابو طلحہ, یہ ابو طلحہ وہی مدارج النبوہ کے اندر آیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے آگے کھڑے احد کے دن کے آگے, اور خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنائے ہوئے تھے. وہ فن تیر اندازی میں بڑی کمال کی مہارت رکھتے تھے. کمان کو اتنا سخت کھینچتے تھے, اتنا سخت کھینچتے تھے کہ احد کے دن 3 کمان توڑ ڈالے. کتنے کمان؟ 3 کمان توڑ ڈالے. اور جب بھی کوئی تیر چھوڑتے تو نعرہ لگا کر کے چھوڑتے. کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبدالحق. کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ دوسرا حصہ صفحہ 167 کے اندر فرماتے ہیں وہ نعرہ مار کر تیر کو اپنے ترکش سے نکال کر کے پھینکتے تھے. نعرہ لگا کر. الحمدللہ سنی جب بھی کوئی بات بولتا ہے تو نعرہ بعد میں لگا کر کے بولا کرتا ہے تاکہ اسی طریقے پر عمل ہو جائے, کیونکہ وہاں تیر کا دور تھا, نعرے کا دور تھا. آج خالی نعرہ ہو جائے انشاءاللہ باطل کا جو ہے شور شرابہ ختم ہو جائے گا. لیکن نعرہ بھی لگانے سے ڈر رہا ہے. سن لے گا, ارے سن لینے دو. کیا کرے گا؟ جیل میں ڈالے ڈالے دو. کیا کرے گا؟ مار ڈالے گا, مار ڈالنے دو یار. کیا کرے گا؟ جان کس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا انسان. اور یاد رکھو بدن سے روح نکلے گی, خدا کی قسم بدن سے روح نکلے گی, اور مصطفیٰ کا جلوہ ہم دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. آقا کا جلوہ دیکھیں گے. یاد رکھو مسلمانوں اس سے بڑی دولت اور نہیں ہو سکتی ایک مسلمان کے لیے. اس سے بڑی دولت نہیں ہو سکتی کہ مصطفیٰ کا جلوہ دیکھیں. ہے کوئی دولت اس سے بڑی؟ کہا بدن میں بہت میل لگ گیا ہے. کہا جب میل ہے تو رگڑا جاتا ہے. کہا گناہوں کا میل ہے, اگر کچھ چوٹ بھی لگ جاتی ہے, کوئی چھڑی وغیرہ بھی لگ جائے تو کہہ لینا کہ گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے. روزے محشر کہیں گے مولا تیرے نبی کی امت کے لیے ٹھوکر کھا کے آئے. روزے محشر یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. دیکھو احتساب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ پھینکتے نعرہ لگا کر. ان کے پاس 50 تیر تھے. ٹوٹل کتنے تیر تھے؟ اور کفار جمع غفیر میں 50 تیر تھے. جب ہر تیر جب دشمن کی طرف پھینکتے تو نعرہ لگاتے. کیا لگاتے؟ نعرہ لگاتے. نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے, نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے, غرشے کو سے جو جرأت پہ لاکھوں سلام. حالہ نے یہی لکھا ہے نا جی. نعرہ لگاتے اور کہتے یا رسول اللہ نفسی دون نفسک جعلن اللہ فداک. تیر مارتے اور نعرہ لگاتے اور کہتے یا رسول اللہ میری جان آپ کی جان کے مقابل کم ہے, سستی ہے. میری جان سستی ہے, لیکن یاد رکھو پیارے جو جان مصطفیٰ کے نام پہ جاتی ہے وہی گرا قبر ہو جاتی ہے. کون جانتا تھا غازی ممتاز قادری کو؟ کون جانتا تھا غازی عبدالقیوم کو؟ کون جانتا تھا غازی علم الدین کو؟ یہ وہ غازی ہے جنہوں نے ناموس سے رسالت کو پہلا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر عاشق کی زبان پر ان کے نام کو مٹا دیا, کیونکہ آقا علیہ السلام کے ناموس پر پہرا ہوا جی. تو کہا میری جان آپ کی جان سے سستی ہے, سستی ہے. جانن اللہ فداک. اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر نثار کر دے, آپ پر نچھاور کر دے. کیا جذبہ ہے ہمارے اندر, یہ جذبہ بھی تو نہیں آیا, ایک دم سرد ہو گیا جذبہ. اور جب آدمی آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنے نوالے کو اٹھاتا ہے تو نوالا بدن میں جاتا ہے. اگرچہ بدن کمزور ہوتا ہے لیکن ایمان کی حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اپنے نوالے پہ غور کرو.
کہیں ایسا تو نہیں ہے بدمزہ اٹھا کے کھلا رہا ہے، کوئی گستاخ رسول کھلا رہا ہے۔ یاد رکھو جو لقمہ عاشق رسول کی حلال کمائی سے پیٹ میں جائے گا، وہی لقمہ بدن کو ناموس سے رسالت پر پہلا دینے کی طاقت عطا کرے گا، وہی لقمہ دے گا۔ جی تو یہ کہتے تیر چلاتے چلاتے سارے تیر ختم ہو گئے۔ ہم لوگ ہوتے تو ایسے ٹائم میں گھبرا جاتے، تیر ختم ہو گئے، ہتھیار ہی نہیں ہے، پابندی ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ لیکن ابو طلحہ بھی جانتے ہیں ارے کس کے لیے لڑ رہے ہیں، کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر ختم ہو گئے، آقا علیہ السلام زمین سے لکڑی اٹھاتے اور دیتے، ابو طلحہ لے لگاؤ مارو۔ ابو طلحہ ان لکڑیوں کو اٹھاتے، کمان میں لگاتے، چلہ کھینچتے اور مارتے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کمان سے جب وہ لکڑی نکلتی تو لکڑی ہوتی، اور جب دشمن پہ جا کے پڑ جاتی تو وہی تیر بن جاتا، وہی تیر بن جاتا۔ فرماتے جب بھی نکلتی لکڑی، نکلنے کے وقت لکڑی ہوتی، پڑنے کے وقت تیر بن جاتا۔ معلوم یہ ہوا اللہ اس کے رسول کے لیے کام کرو، ہاتھ ماریں گے خدا کی قسم، دیکھنے میں تو ہاتھ ہوگا لیکن یہی ہاتھ تلوار کا کام کرتا ہوا نظر آئے گا، یہی ہاتھ تلوار کا کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ جب یہ ہاتھ اٹھے گا تو مصطفیٰ کے ناموس کا پہرا دینے کے لیے اٹھے گا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر ختم، لکڑی مار رہے ہیں، لکڑی نکلتی ہے تو لکڑی ہے، پڑتی ہے تو تیر ہے۔ آگے فرماتے شیخ صاحب جب جنگ ختم ہو گئی، اچھا ہاں فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا تو حضور فرماتے تیر ہے تمہارے پاس؟ وہ کہتے ہاں یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے رکھ دو یہاں پہ رکھ دو۔ فرماتے ان تیروں کو ابو طلحہ کو بہت ضرورت ہے، ابو طلحہ کے لیے بہت ضرورت ہے۔ آقا نے ذہن دیا پیارے جو جس میدان کا ہے اس کو اس میدان کا شہسوار بنا دو۔ اگر تم نے ایسا کر دیا جو جس میدان کا ہے، جو جس فیلڈ کا ہے، جو جس لیاقت کا ہے، اس کی لیاقت اور صلاحیت کا استعمال کرو گے تو مصطفیٰ کی سنت پہ بھی عمل ہوگا اور امت کا بیڑا پار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر میدان کا جو شہسوار ہے اس میدان کو اسے شہسوار بنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رکھ دو، کیا ان کو مقابلہ نہیں کرنا تھا؟ اور وہ صحابی بھی یہ نہیں کہتے ہیں نہیں ہم کو لگے گی، ہم کو لگے گی، ہم کیوں دیتے ہیں ابو طلحہ کے لیے؟ کیونکہ معلوم ہے ساری دنیا تو مصطفیٰ سے مانگتی ہے۔ آج مصطفیٰ نے مجھ سے کچھ کہا ہے تو اب تو مصطفیٰ کے لیے سب کچھ نچھاور ہے، سب کچھ مصطفیٰ کے لیے نچھاور ہے نا۔ آقا نے کہا ہے دے دیا ابو طلحہ کے لیے، سرکار چاہتے تو دعا کرتے کام ہو جاتا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لوگ بولے ابھی بہت چل رہا ہے، دعا کرو، استغفار کرو، یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے کرو یار، دعا بھی کرو، ہم کہاں منع کر رہے ہیں؟ لیکن ابا جب بیمار ہو تو خالی دعائی سے کام چلانا، بولو غلط بول رہا ہوں؟ ابا بیمار ہو تو اور خود تم بیمار ہونا تو کیا کرنا؟ خالی دعا سے کام کرنا۔ بلا شبہ دعا کام آتی ہے لیکن زبان بھی تو ایسی ہونی چاہیے یار، زبان بھی تو ایسی کر لو کہ اگر مصطفیٰ رضا بول دے تو حکومت بدل جائے۔ ویسی زبان سے نکلا تھا جملہ تب ایسا ہوا تھا، زبان تو بناؤ ایسے۔ زبان 24 گھنٹہ غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، مسجدوں سے نمازیوں کو دور کرتی ہے، اور پھر بولتے ہو دعا کرو۔ ارے آقا علیہ السلام بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں ہے، اور احد میں تو آقا علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا تھا صحابہ کو کہ مدینے میں رہ کے مقابلہ ہوگا۔ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ باہر چلیں گے۔ آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ کا مشورہ غلط ہے، حضور اندر تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ سبحان اللہ، آقا نے تیار کر لیا، یہ نہیں کہا کہ تم لوگ مجھ سے چھوٹے میرے امت ہیں تم مجھے مشورہ دو گے۔ آقا نے یہ نہیں کہا، حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا ٹھیک ہے جب تم لوگوں کی خواہش ہے تو جس میں تم لوگ ہمیشہ تو ساری دنیا میری خوشی دیکھتی ہے نا، مجھے تو تمہیں خوش کرنا ہے، تمہیں دین کے رکھوالے رہو گے، تمہیں دین کی جالے رہو گے۔ آقا آ گئے تیار ہو کر کے، صحابہ نے دیکھا رونا شروع ہو گئے، رونے لگے صحابہ کہ ہم نے یہ کیا غضب کر ڈالا، اللہ کے نبی تیار ہو کر کے۔ صحابہ رو رو کر معافی مانگ رہے ہیں، سرکار یہ کیا؟ آقا نے فرمایا جب اللہ کے نبی تیار ہوتے ہیں تو جب تک میدان کارزار میں نہیں جاتے ہیں تب تک اپنے سامان کو نہیں اتارتے۔ مسلمانوں سوچو ہمارے نبی کا یہ ذہن، ہمارا ذہن کیسا ہے، ہمارا طریقہ، ہمارا نظریہ کیسا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ کے واسطے چھوڑ دو تیر،
چنانچہ تیر رہ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام تیر رکھوا لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ جملہ سنو پیارے، شیخ صاحب نے لکھا، کہتے ہیں لشکر اسلام میں آقا فرماتے اس سے، لشکر اسلام میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 مردوں سے بہتر ہیں۔ کتنے مردوں سے؟ زور سے بولو، کون سا لشکر ہے؟ احد کا لشکر۔ علماء آقا نے فرمایا لشکر اسلام کے اندر ابو طلحہ 40 مردوں سے بہتر ہے۔ آقا گواہی دے رہے ان کی بہادری کے، سنو مسلمانوں، جس کی بہادری کے قصے مصطفیٰ بیان کرے، ظاہر سی بات ہے ان کی عظمت کا عالم نہیں ہوگا کہ ساری امت ان کو سلام پیش کرے۔ اسی لیے اعلیٰ نے کبھی کہا جان نثاران بدر و احد پر درود۔ رسول سے بولا یار، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے حق کیا تھا، ہم تو خالی سلسلہ پکڑ کے رکھے ہیں، لیکن جو سلسلہ مصطفیٰ سے شروع ہوتا ہے مصطفیٰ کو نہیں پکڑ پائے، آقا کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پائے۔ مسلمانوں جس دن آقا کی عزت اور ناموس میں ہم پہرا دیں گے نا، تو بیارے اس پہرا میں مزہ ملے گا، اس میں ہی مزہ ملے گا۔ ایک بات اور بتا دوں، احد کے دن ایک صحابی ہے جن کا نام قتادہ ابن نعمان ہے۔ کیا نام تھا؟ حضرت سلمہ ابن عقبہ کی حضور نے پنڈلی جوڑ دی تھی نا، لعاب سے نہیں بولیں گے، لعاب لگا کے، کیا لگا کے؟ لعاب لگا کے آقا نے پنڈلی جوڑی، لیکن یہ احد کے میدان میں ایک تیر آتے قتادہ ابن نعمان کی آنکھ میں لگا۔ کہاں لگا؟ آنکھ میں لگا، اور کفار کو اس سے کوئی مطلب نہیں، مسلمان کو کہاں لگے؟ کفار کو اس سے کوئی مطلب نہیں، مسلمان کے چہرے پہ لگے کہاں لگے، لیکن میرے نبی کو مطلب ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے مارو تو چہرے پہ مت مارو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے کو اپنے چہرے پر بنایا ہے، جیسا کہ اس کی شان اللہ چہرہ جس نے جسمانیات سے پاک ہے۔ آقا نے منع فرمایا، آنکھ پہ آ کے لگا تھی، اور جیسے ہی لگا تو آنکھ نکل کے رخسار پر یہاں پہ لٹک گئی۔ ہم لوگ ہو جاتے کہتے بھائی اب نہیں جائیں گے، آنکھ پہ لگ گیا، مقابلہ کیا کریں گے؟ خاک، پہلے اپنی جان بچاؤ، اس کے بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن صحابہ جانتے ہیں جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جان اللہ کے ہاتھ میں، آنکھ نکالا، یہ مقابلہ جاری ہے۔ اس کے بعد اس کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پکڑ کے پہنچے، میرے مصطفیٰ نے دیکھا، مسکرا دیا، جب مصطفیٰ مسکراتے ہیں سارا غم ختم ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کر پاس نے بلایا، بلانے کے بعد لعاب نکالا، اور لعاب نکال کر آقا علیہ السلام نے آنکھوں میں لگایا اور اسی گڈھے میں لگا لیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں جس آنکھ میں تیر نہیں لگا تھا اس کی روشنی کم تھے، جس میں تیر لگا تھا مصطفیٰ نے لعاب لگایا، اللہ نے اس کی روشنی کو بھی تیز فرما دیا ہے، اللہ نے اس کی روشنی کو تیز فرمایا۔ معلوم یہ ہوا ناموس رسالت کو جب انسان پہرا دیتا ہے آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ناموس رسالت پر پہرا دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ میں روشنی بھی بڑھا دیتا ہے۔ مسلمانوں سوچو ذرا، دیکھو یہ بہادری کی داستان۔ اچھا ایک بات اور، حضرت عکاشہ نے چھڑی چلائی تھی نا بدر میں، چھڑی سے کس کا کام لیا تھا؟ تلوار کا۔ احد میں بھی ایک صحابی نے کام لیا ہے۔ یہ صحابی کون ہے معلوم؟ حضرت عبداللہ ابن جحش مقابلہ کر رہے تھے، مقابلہ کرتے کرتے تلوار ٹوٹ گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج النبوہ کے اندر، جس طرح حصہ صفحہ 159، فرماتے ہیں عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب تلوار ٹوٹ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس میں ایک کھجور کی ٹہنی ایک دم باریک ہوتی ہے، ٹہنی ایک دم باریک، آقا علیہ السلام نے کھجور کی باریک ٹہنی لی اور لینے کے بعد ان کو دے دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جہاں تلواریں ٹوٹ رہی ہوں لکڑی کی کیا کام، لکڑی کی کیا حیثیت، تلواریں ٹوٹ رہی لکڑی کیا کام کرے گی وہاں، لیکن صحابہ کا عقیدہ یہی ہے تلواریں ٹوٹ سکتی ہیں لیکن جو مصطفیٰ کے ہاتھ سے چیز مل جائے وہ چیز ہمیشہ کے واسطے دوسروں کو توڑ سکتی ہے، خود نہیں ٹوٹتی ہے دوسروں کو توڑ سکتی ہے۔ چنانچہ لکڑی نے تلوار کا کام لیا، تلوار کا کام لیا اس لکڑی سے، تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ بس ایک بات اور، ہم لوگ کہیں گے اگر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، بیوی کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا، ارے وہ ہوگا جو خدا کو منظور ہوگا۔ یہی تو کہا تھا حضرت ابراہیم نے نا، حضرت ابراہیم، ارے ہم لوگ تو گھر میں چھوڑ رہے ہیں، ہم لوگ تو کاروبار چھوڑ رہے ہیں، گھر کی بہت ساری جائیداد چھوڑ کے جا رہے ہیں، گھر میں ذمہ دار ہیں، بھائی بھائیات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں سنبھالنے کے لیے، لیکن بھروسہ اللہ کا ہے۔
भरोसा अल्लाह का है, तवक्कुल अल्लाह के साथ। सरहद को आते इब्राहिम ने कहाँ छोड़ा था? कहाँ जंगल का इलाका है, पहाड़ है, दरख्त है, वहां पर बहुत जंगली जानवर है, वादी क़ैसी सरा है, पानी का इंतजाम नहीं है, खाने का नज़्म नहीं है, बेटा बहुत छोटा है, कम उम्र में बच्चे को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, वहां पर कोई भी हमला कर सकता था, छोड़ करके चल पड़े। आते इब्राहिम ने कहा कहाँ छोड़ के जा रहे हो? कोई जवाब नहीं। फिर पूछा कहाँ छोड़ के जा रहे हो? कोई जवाब नहीं। कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा अल्लाह का हुक्म है। हत्ते हाजरा कहती जब अल्लाह का हुक्म है तो वही हमारी हिफाजत करने वाला है। तो मुसलमानों अल्लाह के लिए छोड़ा था, तो ऐसी हिफाजत की बच्चा कम उम्र मारा जमीन पर पाओ तो चश्मा उबल पड़ा, चल पड़ी। अगर सफा और मरवा के दरमियान तो साई निशानी पैदा हो गई, तो अल्लाह ने ऐसा छोड़ा। और साहबी और पहली रात शादी हुई है, जिनको सारी दुनिया आते हंजला कहती है। खाली बयान करने के लिए बातें नहीं है, इन पर अमल करने की जरूरत है। जज्बा होना चाहिए, कम से कम दिल से तो जज्बा रखो यार, दिल से तो जज्बा रखो। अगर नहीं हो पाए लेकिन जज्बा होगा, अल्लाह ताला की बारगाह में दिल की बातों को देखा जाता है। हते हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली रात शादी हुई। हमारा नौजवान तो शादी हुए तो कहाँ कहाँ घूमता है, न जाने अल्लाह खैर क्या क्या करता है। नमाज हाजत भी नहीं तौफीक होती पढ़ने की कि आने वाली जिंदगी खुशहाल हो जाए। लड़कियों को भी तौफीक नहीं होती कि नमाज हाजत पढ़े कि आने वाली जिंदगी खुशहाल हो जाए। घर में दाखिला होता है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ाया जाता, पहले दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अरे बिस्मिल्लाह पढ़ा के जिस घर में खातून या मर्द दाखिल हो, कभी शैतान दाखिल नहीं होता। ये शादीशुदा जिंदगी बेहतर बनाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल करो, देखो अल्लाह कैसी बरकतें अता फरमाएगा। बड़ी इज्तिमाई दुआ की बातें होती, तो वहां पर भी कर लो कि लड़की पहली बार आई है, या इज्तिमाई दुआ हो जाए, दुआ की बरकत से अल्लाह ताला पूरी जिंदगी को खुशहाल बना दे। नहीं कर सकते हो दुआ? कर सकते कि नहीं कर सकते? माहौल बनाना है कि नहीं बनाना? बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। कोई नहीं आया तो कम से कम आप ही टूटे फूटे अंदाज में दुआ कर लो, अल्लाह मेरा पार लगाएगा जी। हाथ हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला मदारिज नबुव्वह में शेख साहब फरमाते हैं, मदीना मुनव्वरा में तो हज की रात ही ऐलान हो चुका है, हज की रात ही उनकी शादी हुई थी। अगर आज के नौजवान की बात होती तो बहाना बोलता, एहतजाज में चलना है, मुझे छुट्टी नहीं है, वहां चलना है, मुझे छुट्टी नहीं है, कारखाना संभालना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी बातें होने लगती है। लेकिन जरा सोचो, शादी की पहली रात, बीवी सामने है, पहली रात है, हमारे पास इंतजार में जाने का लिए टाइम नहीं है। अगर बोले हमको कुछ लिख के भेजना है तो हमारे पास वो भी टाइम नहीं होगा, भागो जल्दी से, मौलाना बहुत टाइम ले लिए। अरे मौलाना अपने लिए नहीं लेते टाइम, याद रखो मौलाना को खाली आपकी फिक्र है, वरना मौलाना तो बस अल्लाह का करम है, उस हाल में रहना जानते जिस हाल में अल्लाह रखना जानता है। हर हाल में अल्लाह तेरा शुक्र है, तो जिस हाल में रखता है तेरा बड़ा शुक्र एहसान। हते हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला मदीना मुनव्वरा में थे, आज की रात ही उनकी शादी हुई थी। रात को अपनी ज़ौजा के साथ शब्बाशी की, मुलाकात की, ऐलान हो गया, इधर से ऐलान हो रहा है। उन्होंने सवेरे सोचा कि ला गुस्ल करने, खाली इरादा ही किया था, बैठे ही थे, फौरन ऐलान हो गया। ऐलान में सुना क्या कि सहाबा पर तंग वक्त है। तंग वक्त मतलब सुना, मुश्किल का वक्त है साहब, इस्लाम पर नहीं, इस्लाम की इबादत अल्लाह कर रहा है, सहाबा पे वक्त तंग है। एक रिवायत में गैब से आवाज सुनी, या गसील अल मलाइका यरकाक, ऐ गसीलुल्लाह, ऐ अल्लाह के मग़सूल, उठो सवार होकर के मुकाबले के लिए जाओ। हत्ते हंज़ला ने नहाना छोड़ दिया, गैब से आवाज आई है ना, नहाना छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, हाथ में तलवार है, मैदान कारज़ार है, मुकाबले के लिए निकल पड़े, मुकाबला करते रहे। और ऐसा मुकाबला किया, ऐसा मुकाबला कि कुफार के दांत खट्टे कर दिए, और उसके बाद जामे शहादत को नोश कर लिया। उनकी बीवी कहती है, मैंने देखा कि आसमान पे एक दरवाजा खुला है, और मैं क्या देखती हूँ, मेरे शौहर नामदार को फरिश्ते आसमान पे ऊपर लेकर गए। आका अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे शौहर ने गुस्ल किया था? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, कहा इसीलिए मैंने देखा है कि तुम्हारे शौहर को फरिश्ते अपने हाथों से नहला रहे हैं।
ذرا سوچو مسلمانوں، یہ جذبہ تھا، آج ہمارا جذبہ کتنا ہے؟ کیا احتجاج وغیرہ کے لیے بلایا جائے گا تو آؤ گے؟ اگر آؤ گے تو بولو لبیک یا رسول اللہ۔ آئیں گے احتجاج میں؟ آئیں گے؟ کون کون آئے گا؟ احتجاج میں یاد رکھو مسلمانوں، آج ضرورت ہے قوم کو، آج نہیں بڑھیں گے تو کب بڑھیں گے؟ اور ایک چیز اور، ایک بات اور ابھی اعلان کریں گے، احتجاج کا جو بھی ٹائم دیا گیا روزانہ 7 سے 10، کہاں پر ہے؟ زور سے بولو۔ اچھا ان شہیدوں کا نام جانتے ہو آپ جن کی یادگار ہے؟ کہا یار وہ کہا تو ایسے بہت لوگ مالیگاؤں میں انتقال کیے، بڑے قبرستان میں، عائشہ نگر قبرستان میں، کوئی نام بھی نہیں جانتا ان کا، کوئی تذکرہ بھی نہیں کرتا، لیکن جب بات آتی ہے تو ان 7 لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے، شہیدوں کی یادگار کہا جاتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا انہوں نے کام ہی ایسا کیا، کام ہی ایسا کیا ہے، تو بس کہا پیارے نام کے لیے بہت مرتے ہیں نام لوگ، تو کام ایسا کر جاؤ کہ نام قیامت تک باقی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو آئیں گے نا انشاءاللہ۔ جی دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب العزت و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔